السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم ناعمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آج 29ویں شب میں تراویح میں قرآن کریم مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، 29ویں جز میں بہت ساری اہم صورتیں موجود ہیں، جس میں ایک سورت تبارک الذی، جس کو سورہ ملک کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، جو بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی وحدانیت یعنی توحید، رسالت اور بہت ساری عبرت اور اپنی قدرت کے بارے میں ہم سب کو بتایا ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے سورہ ملک بڑی اہم اور مشہور سورت ہونے کے ناطے فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک مومن کے دل میں سورہ ملک ہو، یعنی آقا کی یہ خواہش کہ ہر ایک امت کے سینے میں سورہ ملک حفظ ہو، وہ اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات کا سب سے اللہ کا چہیتا لاڈلا پیغمبر، ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خواہش ہو کہ میری ہر ایک امت کے سینے میں سورہ ملک موجود ہو۔ آج ہم کسی ایک ادنا سا آدمی جس سے ہمارا کوئی تعلق ہو جائے، محبت ہو جائے، تو اس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے دن رات ساری طاقتیں صرف کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے فلاں صاحب کی خواہش ہے، ہم کو اس کو پوری کرنا ہے۔ کاش کہ اگر ہم اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پوری کر دیں تو امید ہے کل میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، سورہ ملک اس معنی کر بڑی اہمیت کے حامل صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت کو اپنے مردوں کے تحفہ دیا کرو، یعنی ان کے لیے مغفرت اور بخشش اس صورت پاک کو پڑھ کر کے کیا کرو، یہ ان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اسی لیے سورہ ملک کے بارے میں ہے کہ جس مردے کے لیے سال ثواب کر دیا جائے تو دین بھر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے اس کے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری اس کی فضیلتیں، اسی لیے سورۃ پاک کا دو نام رکھا گیا ہے، ایک واقعہ اور ایک منجیہ۔ دونوں کا مطلب یہ ہے، واقعہ کے مطلب یہ ہے روکنے والی صورت، یعنی جو بھی پریشانیاں، جو بھی عذاب دنیا میں اگر کوئی پریشانی ہے تو اس سورۃ پاک کی تلاوت اور اس سورۃ پاک کی حفظ، یہ سارے اعمال کی بنیاد پر آنے والی پریشانیوں، بلاؤں، مصیبتوں کو یہ سورت روک دیتی ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد اگر قبر میں عذاب کوئی ہے تو اس کو بھی یہ سورۃ پاک روک دیتی ہے، اسی لیے اس کو واقعہ کہا گیا ہے۔ اور منجیہ اس لیے کہا گیا ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے
کہ اس کے پڑھنے والے یا اس کو پڑھ کر کے کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس صورت پاک کے ذریعے سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ صورت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بڑی ایک نعمت کے طور پر دیا ہے۔ چاہیے کہ ہر دن اس کی تلاوت ہو، ہمیشہ اس کی تلاوت ہو، اس لیے گناہوں کی کثرت ہم لوگوں کے پاس زیادہ ہے، تو چاہیے کہ اس صورت پاک کے ذریعے سے ہم لوگ اللہ کی بخشش و مغفرت کے لائق بنیں۔ اس صورت پاک کے علاوہ ایک دوسری صورت سورہ نون والقلم یعنی قلم کے نام سے ہے، یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کا یہاں نام اور ذکر کیا ہے، کیونکہ آج دنیا میں دو چیزوں کے ذریعے سے انسانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، ایک زبان کے ذریعے سے اور ایک قلم یعنی تحریر کے ذریعے سے۔ کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو زبان کے ذریعے سے بھی لوگ کہہ کر کے وہ کام کرتے کراتے ہیں، کسی بڑے حاکم کو اگر کچھ کہنا ہوتا ہے تو وہ زبان کے ذریعے سے بھی حکم دیتا ہے، استاد شاگرد کو، ماں باپ اپنے بچوں کو، بڑے اپنے چھوٹوں کو، تو زبان کے ذریعے سے دنیا کا کام چلتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ تحریر کے ذریعے سے ہے، یعنی جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں تحریر و تقریر، تو تحریر کے ذریعے سے، اور تحریر کے لیے قلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ بغیر قلم کے کمپیوٹر اور دوسرے ذرائع کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ قلم ہے، قلم ہے، قلم ہے، لکھنے کے معنی میں ہے۔ لہذا قلم کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت اچھے اچھے کام وجود میں آتے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے آج دنیا میں بے شمار کتابیں موجود ہے۔ اسی قلم کے ذریعے سے بڑے بڑے پیغامات، احکامات، حکم ملکی اور غیر کی اور اسی طرح سے اجتماعی انفرادی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس لیے قلم کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین، ہمارے اساتذہ کرام جب اپنے شاگردوں کو جہاں علم کے آداب بتاتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ادب میں شامل کیا جاتا ہے کہ اپنے قلم کی تم خوب حفاظت کرو، اس کے ادب اور احترام کرو، اس لیے اس سے دنیا کی ایک بڑی ضرورتیں متعلق ہوتی ہیں۔ تو قلم کے نام سے اس صورت پاک کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ اس صورت پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کو اللہ نے خوب بیان فرمایا ہے، انک لعلی خلق عظیم کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ مکہ والے کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجنون ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے بہت سارے وہ لوگ جملے استعمال کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو انک علی خلق کہہ کر کے آپ کی شان، آپ کا مقام، اخلاق کریمہ، اخلاق حمیدہ کو خوب بڑھایا اور ذکر فرمایا۔ ہم اس سلسلے میں آج کوئی بات نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم جو آیت کریمہ اس وقت تلاوت کیے ہیں اس کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ مکہ المکرمہ میں بڑے بڑے مالدار رہا کرتے تھے جو اپنی دولت پر غرور، ناز اور بہت ہی شان دکھایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی وہ لوگ اپنی تکبرانہ زندگی اور اپنے بڑاپن کی بنیاد پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمان صحابہ سے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے اور اللہ اگر ہم سے خوش نہیں ہے تو پھر اتنی دولت ہم کو کیوں دیتا ہے، ہمارے پاس اتنی دنیا کی خواہشات اور خوشیاں پوری کرنے کے لیے کیوں دیتا ہے۔ کوئی مالک ناراض ہو کر کے کسی کو نہیں دیا کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ دولت، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں جو ہم لوگوں کے پاس ہے، اس سے اللہ ہم سے راضی ہے، تم لوگوں سے راضی نہیں ہے، اسی لیے تمہارے پاس دنیاوی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ یہ بات اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، بندوں کو اتنی جلدی پکڑتے نہیں ہیں، اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین اس صورت پاک میں ایک اہم اور عبرت ناک واقعہ ذکر فرمایا کہ آپ بتائیے اور ان کو یہ قصہ سنائیے، اس کو اندازہ ہو، چونکہ کبھی کبھی بعض ایسے واقعات اور قصے ایسے ہوتے تھے جو بڑی اس میں عبرت ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ایک واقعہ ذکر فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کہا گیا کہ آپ ان کو بتائیے، سنائیے، چونکہ وہ لوگ بھی اس کیفیت اور اس واقعے کو کچھ نہ کچھ جانتے تھے اور اس کے بارے میں ان لوگوں کو بھی کچھ علم تھا، اسی لیے اللہ اپنے کلام میں اس کو ذکر کر کے اس کی اور اہمیت بڑھا دی۔ واقعہ یہ تھا کہ یمن میں ایک بہت بڑا مالدار رہا کرتا تھا جس کے بہت ہی باغات تھے، کھیتیاں تھی اور بہت اس کے پاس دولت تھی، اور کھیتیوں کو اور باغاتوں میں اس کے بہت سارے کام کرنے والے لوگ بھی تھے۔ خلاصہ یہ کہ بہت بڑا رئیس آدمی تھا، لیکن تھا وہ نیک آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ اس کے 3 بچے تھے، 3 بیٹے تھے۔ اس کا عمل یہ ہوتا تھا کہ اپنے باغات اور کھیتیوں کو جب سیزن کے اعتبار سے جب کٹائی کرتا تھا اور اس کو کھلیانوں میں لا کر کے اس کے دانے بھوسوں کو الگ کرتا تھا، تو اس کا ایک طریقہ خاص یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے ملک میں اور اپنے علاقوں میں وہ اعلان کرتا تھا کہ دیکھو فلاں تاریخ سے ہماری کھیتیاں کٹیں گی، ہمارے باغات سے پھل توڑے جائیں گے اور کھلیانوں میں آئیں گے، لہذا تم لوگ سب کے سب آ جانا۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ باغ سے کچھ جو پھل ہوتے تھے وہ کچھ توڑ لیا کرتا تھا اور قصدن جان بوجھ کر کے غریبوں کے لیے وہ چھوڑ دیتا تھا، یا توڑتے وقت بہت سارے ایسے پھل ہوتے تھے جو گر جاتے تھے، اچھے ہوتے تھے، اس کو بھی وہ گرا ہوا چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور کھیتیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اناج کاٹتے وقت، گلے کاٹتے وقت میں وہ کچھ وہ چھوڑ دیتا تھا، اوپر سے کچھ لیتا تھا اور چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے کھلیان میں جب وہ سارے عمل ہوتے تھے تو دانا اور بھوسوں میں اگر کسی طرح دانے چلے جاتے تھے تو اس کو چھان پٹک کر کے اس کو لیتا نہیں تھا، بلکہ وہ یوں چھوڑ دیتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا اب جاؤ باغ میں جتنے بھی تمہارے پھل ہیں وہ سب تم لوگوں کے لیے، کھیتوں میں جتنے اب دانے بچ گئے ہیں وہ سب تیرے لیے، کھلیانوں میں جو بھوسوں میں جو دانے چلے گئے ہیں وہ بھی سب تیرے لیے ہے۔ تو پورے ملک کے اور علاقے کے یمن کے غربا، فقراء، مساکین سب آتے تھے اور آ کر کے چنتے تھے، جس سے ان کا سال بھر کی روزی روٹی چل جاتی تھی، زندگی بھر یہ وہ عمل کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین اس کی بنیاد پر برکتیں کھیتیوں میں بڑھاتا چلا جاتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو یہ 3 بیٹے تھے۔ جب یہ موسم اور یہ وقت آیا، آنے کے بعد اس نے اور تینوں بچوں نے یہ مشورہ کیے کہ ہمارا جو باپ تھا، والد تھا، وہ بڑے بیوقوف تھے، سارے غریبوں کو دے دیتے تھے، غریبوں کو بلا لیتے تھے، کھیت کے پیداوار آدھا سے زیادہ ان کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اسی طرح سے بہت سارے ایسے پھل فروٹ ان کو دے دیتے تھے، وہ سمجھ نہیں رکھتے تھے اور ان میں یہ چیز نہیں تھی اب ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم غریبوں کو ہرگز نہیں بتائیں گے، اس کی خبر بھی اس کو نہیں دیں گے، اور اب کھیتیاں تیار ہے، باغات میں بالکل پھل توڑنے کے لیے سب تیار ہیں، اس لیے ایسا اب کیا جائے کہ ہم لوگ اب وہ باپ کی طرح، چونکہ وہ بالکل ناسمجھ تھے، بیوقوف تھے، ایسا کر دیتے تھے، اپنا مال ضائع کر دیتے تھے، لہذا اب ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے اور رات کی خاموشی میں جا کر کے رات ہم لوگ سب توڑ کر کے لے آئیں گے، ان لوگوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ذکر کیا ہے، کسی کہانی کہنے والا یا کسی کہانی بنانے والے کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، صاف اللہ نے فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے آزمائش میں ڈالا باغ والوں کی، اس کی قصے کو سنائیے، اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، یعنی جب وہ لوگ قسم کھا لیے اس بات کی کہ ہم کو غریبوں کو بتانا نہیں، اعلان نہیں کرنا ہے،
اپنے باپ کے طریقے کو ہرگز اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ رات کی خاموشی میں، تاریکی میں ہم جائیں گے اور جا کر کے سارے پھل فروٹ اور سارے باغ اور کھیتوں کی ساری کٹائی کر کے لے آئیں گے، ان کو کان و کان خبر نہیں ہوگی۔ لوگ ایسے ہی کیے، اور رات کی تنہائیوں میں جب وہ لوگ پہنچے اپنے باغ اور اپنے کھیتوں میں، اور جب وہ دیکھتے ہیں وہاں پر تو نہ ان کا باغ ہے نہ ان کی کھیتیاں ہیں، بلکہ خاکستر ایک آگ آ کر کے یا کوئی بلا آ کر کے ان کو تباہ برباد کر کے چلے۔ جب یہ تینوں بھائی وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں باغ کی یہ حالت ہے، اور اپنا وہ جو اس سے پہلے دین کے اجالے میں دیکھ کر کے وہ لوگ گئے تھے، اندازہ لگا کر کے گئے تھے کیسے کٹائی کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، ساری چیزیں وہ ترتیب بنا کر کے گئے تھے دین کے اجالے میں۔ لیکن جب رات میں پہنچتے ہیں یہ لوگ تو باغ ندارت، بہت پریشان ہوئے۔ کوئی بھائی کہنے لگا کہ شاید ہم لوگ راستہ بھٹک گئے اور کہیں دوسری جگہ چلے گئے، اپنے باغ کے جگہ جانے کے بجائے کہیں دوسری جگہ پہنچ گئے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ایک ایماندار بھائی تھا، نیک آدمی تھا، باپ کا خیال جانتا تھا، اس نے کہا نہ ہم لوگ بھٹکے ہیں نہ بھولے ہیں، نہ ہم کسی کے باغ اور کھیت میں آئے ہیں، بلکہ ہم لوگ اپنی ہی جگہ پر آئے ہیں، لیکن ہماری جو نیت خراب ہو گئی تھی، جو ہمارے اپنے والد کا جو طریقہ تھا اس کو ہم لوگ چھوڑ کر کے ان کی روح کو جو ہم لوگ تکلیف پہنچائیں، اور جو اللہ رب العالمین نے ہمارے باغ اور کھیتوں میں غربا، مساکین، فقراء، یتیموں، ضرورت مندوں کی جو روزی رکھا تھا اس کو روکنے کے لیے جو ہم لوگ بدنیتی کا عمل کیے، اس کی بنیاد پر اللہ کی پکڑ آئی، اور یہ باغ کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا ہے۔ نہ ہم لوگ کہیں دوسرا راستہ بھٹک کر کے گئے ہیں، اور نہ کوئی اور منزل اور کوئی مقام۔ لہذا اگر چاہتے ہو، نیک بھائی بار بار سمجھایا، اگر چاہتے ہو تو بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ہم اپنے باپ کے طریقے کو دوبارہ شروع کرنے کا اللہ سے معاہدہ کریں، تب پھر ہو سکتا ہے اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے باغ کو لوٹا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جب توبہ اور استغفار کی ہیں، خوب باغ میں گڑ گڑائیں رات کی تاریکیوں میں، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ ہم اپنے باپ کے طریقے کو بھلا دیا، ہم ان کو بیوقوف کہا، ان کو برا بھلا کہا، ہم نے سینکڑوں غربا، مساکین اور فقراء کی ضرورتوں کو ہم روکنا چاہیں، اللہ غلطی ہو گئی۔ تینوں خوب روئیں گڑ گڑائیں اندھیری کیفیت میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بات میں خبر ملی کہ اللہ رب العالمین اس کے باغ کو پھر اسی طرح ہرا بھرا کر دیا۔ اس واقعے کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا۔ وہ لوگ جب رات میں جا رہے تھے تو اپنے پاؤں کو اتنا آہستہ رکھ رہے تھے، اپنے جوتے کو دبا لیے ہوئے تھے کہ ذرا سا بھی کسی کو آہٹ نہ ملے، کسی کو خبر نہ ملے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ لوگ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ورنہ ہمارے جانے آنے کی کسی کو آہٹ محسوس ہوگی تو پھر ایک دوسرے کے علم میں بات آ گئی تو لوگ اعلان کر دیں گے اور پھر سارے لوگ آ جائیں گے۔ کیوں؟ روزی جڑی ہوئی تھی، برسوں کا یہ عمل تھا، لوگ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب وہ اعلان کریں گے، وہ صاحب خیر کب وہ یہ خبر پہنچائیں گے تاکہ ہم لوگ جا کر کے اس کو چن کر کے لائیں گے، اپنی روزی روٹی بال بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، اس لیے لوگ انتظار میں رہا کرتے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کر کے پہلے تو ان مالداروں کو اللہ نے جواب دیا جو مکہ میں رہ کر کے پیارے آقا کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہم سے خوش نہیں ہے تو پھر یہ دولت ہم کو کیوں دے رہا ہے، ہم کو تو اللہ پکڑتا۔ اللہ نے اس واقعے کو بتا کر کے سمجھانے کی کوشش کیا کہ دیکھو ہم پکڑتے ہیں،
ہمارے اندر طاقت ہے پکڑنے کی، ہم جب پکڑنا چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے تو اللہ راضی اور خوش ہے۔ یہاں رک کر کے یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو دولت نہیں کم کرتا ہے۔ قارون کا خزانہ نہیں کم کیا، فرعون کے خزانے میں کمی نہیں آنے دیا، نمرود کی راحت اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے دیا۔ آج بھی دنیا میں نافرمانوں کے پاس دولت، ثروت، سب کچھ ہے، اللہ ناراضگی کی وجہ سے اس کی دولت کو نہیں کم کرتا ہے، اس کی شہرت اور عہدے کو نہیں چھینتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے اپنے کسی بندے سے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے کسی بندے سے تو ہاتھ دعا کرنے کے لیے اٹھانے کی طاقت اس سے سلب کر دیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو زبان سے تکبر کی باتیں کہلاتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر دل میں سیاہی اور گناہ، حسد، بغض، عداوت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اپنے گھر سے اس کا رخ موڑ کر کے کہیں اور طرف کر دیتا ہے۔ اللہ اگر ناراض ہوتا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت اللہ کی راضی اور خوشنودی پر۔ ہاں یاد رکھیے، اللہ جب راضی ہوتا ہے کسی بندے سے تو اس کے ایک روٹی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کی کم روزی میں اللہ رحمتیں عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی کم آمدنی میں اس کو سکون نصیب فرما دیتا ہے۔ پھر وہ نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، تلاوت کا بھی اہتمام کرتا ہے، نیکی کا بھی اہتمام کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں سکون کی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ اس کو نیکیاں اور نیکی کے راستے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے دنیا میں حالات یہ موجود ہیں، ہم عبرت نہیں لیتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، سینکڑوں علماء ہیں، سینکڑوں حفاظ ہیں، مسجد میں خادمین ہیں، معزنین ہیں، ان کی تنخواہوں کی حالات ایسی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے بڑے مالداروں کے جو لوگ اپنے صبح سے شام تک کے جتنے جوتے میں پالش میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اکبر، کل اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ وہ مسجد کے خادموں کی تنخواہیں مقرر اتنی، لیکن الحمدللہ وہ سب سے پہلے صبح اٹھتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ سب سے پہلے اٹھتے ہیں تو اللہ کے گھر میں جھاڑو اور صفائی کا عمل کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے اٹھتے ہیں تو اپنے اس کے خیال نمازوں کی طرف ہے۔ یہ ہے توفیق میرے بھائی بزرگوں۔ تو اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کو سمجھایا، بتایا کہ ایسا نہیں ہے، دیکھو اس واقعے سے عبرت لو۔ اللہ پکڑ لیا، لیکن جب وہ لوگ رجوع کیے اور جب وہ لوگ پھر دوبارہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے غریبوں کا حق دینے کا وعدہ کیے، اللہ رب العالمین پھر معاف فرمایا۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے ہر ایک گناہ کو معاف کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گناہوں نافرمانیوں سے زمین و آسمان کے خلا کو اگر بھر دو اور ایک مرتبہ صدق دل سے اپنے اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ گناہ ہو گئے، خطا ہو گئی، اب ہم پھر کبھی بھی نہیں کریں گے، سچی دل سے توبہ کر لو، پروردگار اپنے اندر وہ قوت طاقت رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ پڑوسیوں پہ پوچھ کر کے ہماری مغفرت کرے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، یا ملک کے بادشاہ سے پوچھ کر کے وہ کہے گا، ملک کے حکمرانوں سے پوچھ کر کے وہ ہماری بخشش مغفرت کرے گا۔ اللہ مختار کل ہے، وہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، باغ بھی مل گئے، نیت درست ہوئی۔ اس واقعے سے چند عبرت کی باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی آمدنی چاہے وہ جس شکل میں ہو، کھیتوں باغوں کی شکل میں ہو یا آفس ملازمت کی شکل میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو، جو بھی آمدنی ہو، جو بھی کمائی ہو، جو بھی اللہ دولت دے دے، اس میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کا حق ضرور رکھیے۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ان کے حق ضرور رکھیے۔ اسی کی وجہ سے برکتیں آئے گی، اسی کی وجہ سے اللہ کام بنائے گا۔ لہذا اپنی آمدنی میں ہمیشہ غریبوں کا حق رکھیے، غریبوں کو دینے، غریبوں، اپنے خاندان، رشتہ دار، سب کو دیکھنے کی ایک فکر رکھیے۔
اس کی وجہ سے اللہ برکت عطا فرمائے گا، چاہے وہ کھیت کی شکل میں ہو یا باغات کی شکل میں ہو یا ملازمت کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ نیک نیتی سے اللہ کی ضرورت مند بندوں کے لیے رکھنا چاہیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ کا باغ سوکھنے لگا اور مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش رکی ہوئی تھی، باغات سوکھنے لگے، پانی کے لیے جانور تک کے ترسنے لگے، باغ میں کام کرنے والے مزدور غلام سب آئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آقا اگر باغ میں پانی نہیں 1 سے 2 دن میں نہیں دیا گیا، ساری کھجوریں ختم اور باغ کا سارا مسئلہ ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے پانی کی شدید ضرورت ہے، آپ کچھ کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ تم پھاوڑے کدال یہ سب لے کر کے جاؤ، میں پانی کا انتظام کر رہا ہوں۔ لوگ سوچے شاید کہیں سے تالاب سے یا کہیں دور سے یا کسی کنویں سے کہیں سے پانی کچھ لے کر کے انتظام کر کے آئیں گے، چلو سارے مزدور غلام پہنچ گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان کے باپ کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی تفسیر میں علماء نے ذکر کیا ہے۔ جب وہ آئے سیدھے مسجد نبوی پہنچے، خوب روئے، گڑ گڑا کے پانی نکال لیں، یہ پانی آنسو، یہاں سے پانی نکلتا ہے عرش سے، عرش کا مالک پانی کا فیصلہ کرتا ہے۔ خوب روئے، تو وہی بات کہ پروردگار جو کچھ تم نے ہمیں باغ میں عطا کیا ہے اب تک اور دیتا آ رہا ہے، میں نے کبھی بھی آپ کے بندوں کے معاملے میں خیانت کا کام نہیں کیا۔ یعنی خیانت کا مطلب یہ ہے جو حق شریعت نے بتائی ہے اس شریعت کے مطابق ہم عمل کرتے آ رہے ہیں، یعنی غربا کا حصہ، ضرورت مندوں کا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ، اپنے بیوی بچوں ماں باپ کا حصہ، ہم 3 حصے وہاں کر کے پہلے ان لوگوں کو پہنچاتا ہوں اے پروردگار، بعد میں ہم اپنے لیے لاتے ہیں۔ بتا میرے اللہ، کبھی بھی اگر خیانت کیا ہو تو پانی کیا میرے باغ کو جلا کر کے راکھ کر دیجئے، اور اگر ہے صحیح اور میں کیا ہوں، اے اللہ تو آسمان سے بارش اتارنے پر قادر و قدرت رکھتا ہے، ابھی ہم کو ضرورت ہے، اے میرے اللہ مجھے پانی دے دیجئے، میرے باغ میں پانی اتار دیجئے۔ یہاں سے پانی گرا، آج تو ہم لوگوں ایک قطرہ آنسو کا نہیں گرتا ہے، دنیا کے کوئی چیز نقصان ہو جائے تو ایسے جیسے کوئی بارش ہو، لیکن اپنے گناہوں پر کبھی نہیں رویا، اس آنکھ سے کبھی قطرہ نہیں نکالا۔ بڑی بڑی باتیں ہیں۔ ایک بادل مدینے کے فضا میں امڑتا ہوا کالا کالا آیا اور ایک خاص مقام پر رکا، وہاں بارش ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں اور آپ خوش ہو رہے تھے کہ اب شاید کہ پورے مدینے میں بارش ہوگی، لیکن کہیں نہیں بارش ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل واپس چلا گیا۔ آپ نے بھیجا کسی کو کہ دیکھ کر کے آؤ یہ بارش کہاں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ، آپ مسجد میں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں موجود ہیں، آپ ان کو بلائیں، آ کر کے سارے حال احوال قصے بتائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلحہ تم نے اللہ کا حق ادا کیا، اللہ اپنا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہم تو کچھ نیک نیتی سے کرتے نہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو ہم اپنے لیے ایسا ہڑپ دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں دوسروں کا حق اور حصہ ہے۔ کوئی بہنوں کا حصہ لیا، کوئی بھائیوں کا حصہ لیا، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، بس اپنی روٹی بننی ہے، بنانا ہے۔ تو پہلی بات تو اس واقعے سے معلوم ہوا غریبوں کا حق کبھی نہ ماریے۔ غریبوں کا، ضرورت مند اگر آپ سے متعلق ہے تو وہ انتظار میں رہتے ہیں، اس وقت کے حالات دیکھ لیجئے ملک کے جو ہیں، کتنے اللہ اکبر، کتنے ضرورت مند جو سالوں سے آپ سے لیتے تھے زکوٰۃ، صدقات، خیرات،
مدرسے والے ہو یا اور دوسرے لوگ ہوں، ضرورت مند لوگ ہوں، ان کی امیدیں تھی کہ، لیکن آج نہیں۔ اور آپ ہم کو بہانہ بھی مل گیا کہ اچھا ہوا اب وہ نہیں آ سکے تو نہیں، ارے آج الحمدللہ بہت سارے ذرائع ہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے، اور ساری ضرورتیں جس طرح ہم پوری کر رہے ہیں اسی طرح ان کی بھی ضرورت اگر اس عمل میں شامل کر کے پوری کر دیں تو یاد رکھیے اللہ بہت خوش ہوگا۔ تو ضرورت مندوں کی ضرورت کا پورا خیال رکھنی چاہیے۔ دوسری بات معلوم یہ ہمیشہ نیت اچھی رکھنی چاہیے، ہمیشہ نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ نیت میں جہاں گڑبڑی آ گئی تو اس کے اثرات ساری چیزوں پہ پڑے، چاہے وہ نیت میں کوئی بھی ہو، ملک کا بادشاہ ہو، ذمہ دار ہو، گھر کا فرد ہو، کوئی بھی ہے، جس کی بھی نیت خراب ہو گئی کسی بھی معاملے میں، اللہ اس سے چین، سکون اور اس کی برکتوں کو ہٹا دیتا ہے۔ ان تینوں بھائیوں کی نیتیں خراب ہو گئی، نیتیں بدل گئی، اللہ رب العالمین نے برکت کو سلب کر دیا، ختم کر دیا۔ آج تو گھر گھر بے نیتی ہے، گھر گھر بے نیتی ہے، لینے والا کی بھی نیت ٹھیک نہیں، دینے والے کی بھی نیت ٹھیک نہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب تک کہ ہم لوگ نیتوں کو درست نہیں کریں گے، یاد رکھیے نہ ہمارا کوئی عمل اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوگا، نہ اس میں برکتیں آئیں گی۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، نیتیں ہماری خراب ہوتی ہے تو اس پر اثر بھی موجود ہے، اس کے سلسلے میں تجربات موجود ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اور یہ حدیث پاک ہے، تیرے سارے اعمال کے دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنی نیت اچھی رکھیں گے آپ کی روزی میں برکت ہوگی، کھیتوں میں برکت ہوگی، باغات میں برکت ہوگی، ملازمت میں برکت ہوگی، گھر کے کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ہوگی، زندگی میں سکون نصیب ہوگی۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، حسد ہے، بغض ہے، چھینا چھپٹ ہے، دوسرے کا دبانا ہے، جھوٹ بنا کر کے بن کر کے دنیا بنانی ہے، تو یاد رکھیے برکت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ وہ قصہ بہت مشہور ہے کہ حضرت نوشیروان عادل جو بہت انصاف پرور بادشاہ تھے، جب بھٹک کر کے چلے گئے تھے اور پیاس لگی تو ٹہلتے ٹہلتے ایک باغ انار کا نظر آیا اور وہاں پہنچ گئے، اور ایک نوجوان سے جب انہوں نے کہا کہ بھائی اے نوجوان، ہم مسافر ہیں، بھٹکے ہوئے جنگل میں، ذرا ایسا کرو مجھے ایک انار کا جوس ہم کو پلا دو۔ نوجوان پہچانتا نہیں تھا، اجنبی بن کر کے تھے یہ۔ انہوں نے، اس نوجوان نے ایک انار لیا، جوس اس کا بنایا، دیا، بہت مزہ آیا، بہت اچھا، میٹھاس بھی، ٹھنڈک بھی، خوشبو بھی، ذائقہ بھی، گھونٹ گھونٹ پیتے تھے اور انار کو دیکھتے تھے، کبھی نوجوان کو دیکھتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر کہا کہ ایک اور پلا دو، بہت اچھا تمہارا یہ ہے، بہت اچھا انار ہے، طبیعت خوش ہو گئی، ایک پلاؤ۔ نوجوان پھر دوبارہ ایک پلایا، پلانے کے بعد میں اس کی کیفیت بدل گئی۔ بدلنا یہ تھا کہ مزہ بھی ختم، ٹھنڈک بھی ختم، خوشبو بھی ختم، کھٹا کھٹا، پھیکا پھیکا۔ اب پیتا ہے تو اندر نہیں لے جانے کی طبیعت چاہتی ہے۔ کبھی نوجوان کو دیکھا، کبھی انار کے جھاڑ کو دیکھا، بہت پریشان، ارے یہ کیا ہوا؟ ایک ہی درخت سے توڑا ہے، پہلے کی کیفیت یہ تھی، اب کی کیفیت یہ ہے، کیا ہوا؟ پوچھ بیٹھے، ارے نوجوان یہ کیا کرشمہ ہے، پہلے پلایا بہت عمدہ، اب جو پلا رہا ہے تو اس میں بہت ہی پھیکا پن ہے، مزہ نہیں ہے، کھٹا کھٹا، کیفیت بالکل عجیب سی ہے، کیوں؟ نوجوان بے ساختہ جواب دیا، لگ رہا میرے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ وہ پہچانتا نہیں تھا کہ میرے ملک کے بادشاہ یہاں بیٹھا ہے۔ فوٹو کا زمانہ نہیں تھا، تصویروں کے زمانے نہیں تھے۔ آج 5 کیجی گیہوں آٹا غربا کو دیتے ہیں، اتنے فوٹو لے کر کے دنیا کو سیر کرتے ہیں، غریب کی غربت کی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس میں علماء بھی شامل ہے، ذمہ دار شامل ہے، وہ سینے تان کے فوٹو لے کر کے لوگوں دے دیتے ہیں۔ علماء پتہ نہیں، وہ نہیں جانتے ہیں چھپ چھپا کر کے غریب کی غربت کو پردہ پوشی کر کے خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے، لیکن علماء کا بھی ایک طبقہ ہے اور دوسروں کا بھی ایک طبقہ ہے۔ بعض لوگ بہانے بنا دیتے ہیں عبرت کے لیے، دکھانے کے لیے، ارے اللہ کو دکھائیے، وہ سب کچھ کر دے گا ٹھیک۔
اور پھر اپنے جیب سے بھی نہیں کرتے ہیں، کسی سے لے لوا کر کے کرتے ہیں۔ کوئی سرکاری اسکیم کے تحت میں اگر وہ کسی کو مل گیا اور وہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی اتنے شیئر کر رہا ہے، اپنا دکھا رہا ہے، اور اپنا نام پر القاب اس پر بہت سارے جملے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے میرے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہوگی۔ تھوڑی دیر سر جھکا کر کے بیٹھ گئے حضرت نوشہر عادل، توبہ کیے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، چپ کے توبہ کیے، نیت میری بگڑ گئی، اب ایسا نہیں کروں گا، نیت یہ بگڑی تھی، کتنا اچھا باغ ہے، ابھی تک اس کے پھل فروٹ ہمارے تک نہیں پہنچا ہے، میں اگر پہنچ گیا اپنی جگہ پر تو فوراً آرڈر کروں گا، یہ باغ اپنے قبضے میں لے لوں گا، اس لیے اس کا انار بہت عمدہ۔ یہ نیت ان کی بدل گئی تھی، اندر دل میں۔ ان تینوں بھائیوں کی بھی نیتیں بدل گئی تھی، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جا رہے تھے، لیکن ان کو پتا نہیں رات کی اندھیری بنانے والے رب کو ہمارے اس کام کی خبر ہو رہی ہے۔ آج ہم لوگ بھی اسی غفلت میں، رات ہے، اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے جو رات بنایا ہے، جو اندھیریاں بنایا ہے، اس پروردگار کو تو معلوم ہو رہا ہے۔ چپ کے توبہ کیے، معافی مانگے اللہ سے، پاک دل والے تھے۔ فوراً تھوڑی دیر کے بعد میں کہا نوجوان ایک پلا دو جاتا ہوں۔ وہ نوجوان بھی بڑا دیندار تھا، تیسری مرتبہ دیا، بہت عمدہ، بہت اچھا، پیتے چلے گئے، دیکھتے گئے اوپر کا کیا بات ہے بھائی تمہاری باغ کی حالت، کبھی ایسا کبھی ایسا کبھی ایسا، اب تو بہت اچھا لگ رہا ہے، پہلے سے بھی اچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ لگ رہا ہے میرے ملک کے بادشاہ کی نیت درست ہو گئی، اس کی وجہ سے میرے باغ پر اثر اچھا آیا ہے۔ آج تو گھر نیتیں خراب ہے، ملک کے والوں کی نیت خراب ہے، ذمہ داروں کی نیت خراب ہے، دینی اداروں کے ذمہ داروں کی نیتیں خراب ہے۔ کہاں سے برکتیں آئے گی؟ کیوں نہیں پکڑ ہوگی؟ کیوں نہیں اللہ پکڑے گا؟ نیتوں کو درست کیجئے، دل کو پاک کیجئے، یہیں سے ساری چیزیں ہمارے وجود اور عمل کا ایک ذخیرہ اور خزانہ ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی نیت کو نہ خراب کیجیے، ورنہ اس کے اثرات ساری چیزوں پر۔ چوتھی بات یہ جان لیجئے، ہر چیز کی خبر اللہ رکھتا ہے، چاہے اندھیرے کے معاملہ ہو یا اجالے کے معاملہ، اللہ کو خبر ہے، چاہے کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ چھٹی چیز یاد رکھیے اس صورت پاک اور اس واقعے سے ہم سب کو عبرت کہ اپنے ماں باپ کے خلاف کبھی بھی نہ کیجیے، اپنے ماں باپ کی نیتوں اور ان کے نیک کاموں کے خلاف کبھی نہ کیجیے، بلکہ اگر دنیا میں ہے تو ان کا معاون اور مددگار بنیے، اس کام میں آپ ساتھ رہیے، اور اگر وہ دنیا سے نیک کام کر کے چلے گئے ہیں اور خدا نخواستہ کسی کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے ان کے صدقہ خیرات کے ذریعے سے، تو اپنے ماں باپ کی اس نیکی کے کام کو اولاد کو جاری رکھنا چاہیے، یہ کہہ کر کے نہیں ٹلا دینا چاہیے میرے ماں باپ بیوقوف تھے، ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی تھی اس لیے وہ ایسا کر کے چلے گئے، غریبوں کو دیتے چلے گئے، مسجد مدرسوں کو دیتے چلے گئے، ہمارے لیے کچھ نہیں بنا کر کے گئے، ساری دولت ادھر لگا دی، وہ بیوقوف تھے۔ جیسا کہ آج بچوں کی زبان پر یہ باتیں آتی ہے، اگر کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں، کچھ ڈگریاں آ جاتی ہے اور بڑے ہو جاتے ہیں، کسی عہدے پر چلے جاتے ہیں، تو اپنے سیدھے سادھے ماں باپ کو بیوقوف سمجھ کر کے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ایسے لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے والد کو یہ کہہ کر کے ٹھکرایا کہ وہ بیوقوف تھے، اسی لیے پوری کھیتیاں، پورے باغ سب کچھ غریبوں کے لیے کر دیتے تھے، اپنے لیے تھوڑا تھوڑا لیتے تھے، رکھتے تھے۔ ہم لوگ چالاک ہوشیار ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ نے پکڑا، اس لیے ماں باپ کی نیکیوں میں مددگار بنیے، اللہ اس کی وجہ سے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں ہے تب بھی کبھی اس کو بیوقوف نہ کہیے، کبھی اس کے نیکی پر ان کو حقیر نہ سمجھیے، ان کو طنز اور طعنہ مت دیجیے میرے بھائیو بزرگوں، ورنہ ایسے لوگوں پر اللہ کی پکڑ ہے۔ آج اسی بنیاد پر میں ہزاروں لاکھوں نوجوان لوگ روزی دانے کے لیے ترس رہے ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ ان کو ان کے ماں باپ کی دعائیں ان کے حق میں نہیں پہنچ رہی ہے، اس لیے یہ سارے حالات ہیں۔ پھر اس واقعے سے میرے بھائیو بزرگوں یہ بھی عبرت ملتی ہے کہ ہمیشہ
ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ ہمیشہ اپنے لیے بھی وہی کام رکھنا چاہیے اور اسی راہ پر چلنا چاہیے جو ہمارے بڑوں نے بتایا ہے۔ تیسری بات اور اس کے آخر کے سارے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ آج دنیا میں کسی کو اگر دیا ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی کے ذریعے سے یا دکان ملازمت تجارت کے ذریعے سے یا کسی بھی شکل سے، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ ہمارا اور آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں ہے، بس اللہ جتنی توفیق دے دے نیکی اس کام سے، وہی ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے۔ جو کھا پی لیا وہی ہے، اس لیے دوسروں کی دعاؤں سے روزی رزق میں برکتیں ملتی ہے۔ کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہے اسی لیے ہم کو روزی اور دولت عطا کر رہا ہے نافرمانیوں پر، اور تم سے ناراض ہے اسی لیے تم کو نہیں دے رہا ہے۔ دنیا کے یہ نظام نہیں ہے، لہذا نیک لوگوں کے اپنے لیے صبر اور یقین اور توکل کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ دوسروں کے اس طرح کی کیفیت اور حالات پر کبھی بھی ان کو ترس نہیں ہونی چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ اسی لیے اس چیز کو بیان فرما کر کے وہ مکہ والوں کو بھی جواب اس وقت ملا، اور آج ہم سب کے لیے یہی عبرت ہے، یہی عبرت ہے۔ اس لیے مال جب مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے تو اپنی زبان، اپنے عمل، اپنی نیتوں کو درست رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین زندگی میں خوشیاں اور آخرت کو بناتا ہے۔ اور جہاں کہیں مال، عزت، شہرت اور عہدوں کی بنیاد پر تکبر، غرور کی کیفیت آ جائے تو یاد رکھیے اللہ کو کبھی نہ کبھی پکڑتا ہے۔ اگر کوئی چلا گیا دنیا سے تو اس کے وہ اور اس کے بعد والوں کی بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اور علماء کرام مفسرین یہاں ایک جو بہت نوٹ بات لکھتے وہ لکھتے ہیں کہ ماں باپ کی نیکیوں کا اثر بچوں پر ضرور ہوتی ہے اور ماں باپ کے گناہوں کے اثرات بھی اولاد پر ضرور ہوتے ہیں۔ لہذا ماں باپ کو بھی چاہیے اپنی اولاد کے لیے نیکی کا کام کریں، اور تاکہ اس کے اثرات ہماری دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے کہ وہ راتوں میں جب قرآن کریم خوب پڑھتے تھے اور ان کی پڑھنے کی وجہ سے ان کو کبھی مشقتوں سے گزرنا پڑتا تھا تو ان کے بچے گھر والے یہی کہا کرتے تھے کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو وہ یہی کہتے تھے میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں تیرے لیے کر رہا ہوں تاکہ میری نیکیوں سے تم کو بھی اللہ کچھ فائدہ پہنچا دے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس واقعے سے ساری عبرتیں موجود ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے قرآن کو صرف قصے کی نظر سے یا صرف فاتحے کی نظر سے یا اسی ایک سرسری تلاوت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ جو اس میں عبرتیں اللہ نے رکھا ہے اس سے ہم سب کو سبق لینی چاہیے اور دنیا اور آخرت کو بنانی چاہیے۔ اس سورۃ پاک کی سب سے آخری ایک آیت ہے جس میں ایک اہم واقعے سے متعلق ہے، اور آج ہم لوگ اس سلسلے میں بڑی متاثر رہتے ہیں، وہ ہے نظر بد۔ سب سے پہلی بات تو نظر بد یہ صحیح ہے یا غلط؟ حدیث کی روشنی میں نظر بد صحیح ہے، نظر لگتی ہے، یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک علاج یہاں بتایا ہے۔ واقعے کے شان نزول میں یہ بتایا، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ والے جب تھک گئے، خوب تھک گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے، اور ساری کوششیں تدبیریں کر لیے لیکن ناکام ہوتے چلے گئے، تو ایک مکہ کے اطراف اور اسی علاقے میں ایک ایسا شخص تھا جس کی نظر بڑی سخت ہوا کرتی، جس چیز پر بھی وہ نظر لگا دی یعنی نظر بد، تو اونٹ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جاتا تھا، پھر اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ہرے درختوں پر اگر نظر لگا دے تو اس کے پتے پیلے ہو جاتے تھے، زرد ہو جاتے تھے، یعنی اس کی بڑی سخت بد نظری کی کیفیت تھی۔ بارہا اس سے لوگ رابطہ کیے، کہہ رہے تو محمد پر نظر لگا دو، محمد پر لگا دو تاکہ اس کے سارا کام ختم ہو جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس پر ہماری نظر نہیں لگ سکتی ہے، وہ تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن مکہ کے سرداروں نے پیسے کی لالچ دے کر کے اس کو ایک مرتبہ تیار کیا۔ آج بھی یہی حالات ہیں کہ کسی کے خوشحالی پر اس طرح کے کام لوگ کرتے ہیں، سحر ہے، جادو ہے، اور نہ جانے کیا کیا گھٹیا کام کرتے ہیں، اور کون کون سا عمل کرتے ہیں، کتنی نظریں لگاتے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ سب سے بڑی
ذات ہے۔ لہذا وہ لوگ تیار کر کے ایک مرتبہ لائیں، جب وہ قریب آ رہا تھا صحابہ دیکھیں، کہا یا رسول اللہ وہ آ رہا ہے، آپ پر کہیں ہم پر نظریں نہ لگا دے، بڑی اس کی بد نظری کی سختی ہے، اللہ کے رسول کچھ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بات کر ہی رہے تھے اور آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فوراً اسی وقت آ کر کے قرآن کریم کی آیت کریمہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کریمہ کو لے کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا اور آپ نے کہا یا رسول اللہ اس کو آپ پڑھ لیجئے، وہ آ رہا ہے نظر لگانے کے لیے، اس کی نظر آپ پر نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو آدمی بھی اس کو پڑھ لے یا جس پر نظر لگی اس کو پڑھ کر کے دم کر دے، انشاءاللہ اس سے عافیت اور سکون مل جائے گا اور نظر بد سے وہ آدمی بچ جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگو، یہ کسی عامل کامل ادھر ادھر لوگوں کی یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب سے اللہ کا کلام ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمایا اور بتائے حضرت جبریل علیہ السلام، جو ہم سب کے لیے بھی ایک تحفہ ہے۔ چاہیے کو یقین کے ساتھ اس پر عمل کرے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اس لیے قرآن کی آیت کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی زندگیوں میں ہماری اس کیفیت کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے کیسے کیسے سامان مہیا فرمائے۔ صرف نمازی کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی تحفظ اور حفاظت کے لیے بہت ساری ایسی آیت کریمہ نازل فرمایا جو یقیناً سراپا اس میں ہم سب کے لیے شفا، صحت اور ساری مشکلوں کا حل موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ ہم لوگ اس کو پڑھیں اور عمل کریں اور اپنے لیے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ تفسیر قرآن کے جو یہ رمضان المبارک میں یہ چلا ہے اور جو ہمارے دوستوں نے اس کی ترتیب دی ہے، ماشاءاللہ ہمارے دو نوجوان اس پر بڑی محنت کی ہے اور اس کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے فکر میں رہتے ہیں۔ ایک احمد نام کر کے نوجوان ہے اور ایک عدنان نام کر کے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہے گا اور چونکہ ہمارے شہر میں جب حالات آئیں گے تو ہمارے شہر میں تقریباً 10 مجلس قرآن کی مجلسیں ہوتی ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ جہاں ترتیب سے قرآن کریم کی ایک سلسلہ چل رہا ہے، جو کہیں کسی مسجد میں 15-16 سال ہو گئے لیکن 21-22 جز تک پہنچے، کسی مسجد میں 12 سال ہو گئے، وہاں پر میں کم سے کم 10-11 جز ہوئے۔ اسی طرح ترتیب ہے، ابھی کوئی قرآن مکمل نہیں ہوا، صرف ایک مسجد میں الحمدللہ 16 سال میں موجود مکمل قرآن پاک کی تفسیر ہوئی تھی۔ لہذا ابھی سلسلہ وہ چل رہا ہے اور 10 مساجد مجلسوں کے یہ ترتیب ہے۔ ہم انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد بھی یہ سلسلہ ہفتے میں 2 مرتبہ رکھیں گے، اس لیے کہ میرے 2 ہی دن میرا وقت خالی ہے، باقی پورے دن اس کام میں الحمدللہ مساجد میں مجلسوں میں شرکت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ 2 دن میں انشاءاللہ 30واں جز جو ابھی پورا مکمل ہے، ہم اس جز میں کہیں کوئی بات نہیں کیے، انشاءاللہ بھی ترتیب اما یتسالون سے والناس تک آیت در آیت ہفتے میں 2 مرتبہ آپ بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ یہ عمل کی توفیق ہمیں بھی دے اور آپ سارے بھائیوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت خوب سوار دے، اور جو ابھی 1-2 رات بچی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آخری میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو نوازے اور ایک رحمت کی نظر ڈال کر کے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا کے حالات میں مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے، دنیا کے حالات میں اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال رکھے، یہی ہم سب کی دعا ہے اور اللہ سے التجا ہے۔ آپ کو بھی اللہ خوشی دے، ہم سب کو بھی خوشیاں دے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ ہم سب کی ان ساری کوششوں کو قبول فرمائے، یہی دعا ہے، آمین یا رب العالمین۔